شرک خفی، چھپا ہوا شرک، وہ کیا ہے؟ ریاکاری۔ ریاکاری، ریا عربی کا لفظ ہے دکھاوا، شو آف، تصنع، بناوٹ۔ ہم میں یہ ہے یا نہیں ہے؟ جانتے ہو مجھے؟ تمہیں پتا ہے میں کون ہوں؟ ایسا ہم لوگ کہتے ہیں یا نہیں؟ اونچی، تم مجھے جانتے نہیں ہو۔ تمہیں اگر پتا لگ جائے نا میں کون ہوں، ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ کہہ دیتے ہیں ہم ایسا یا نہیں؟ سنتے ہیں ایسا لوگ کہہ رہے ہیں، میں یوں کر دوں گا، میں وہاں کر دوں گا۔ یہ گھمنڈ، یہ عجب، یہ ریا، یہ بھی چھپا ہوا شرک ہے۔ ایک بات آپ نے سنی، اللہ تعالی فاعل حقیقی ہے۔ فاعل حقیقی کا مطلب حقیقت میں کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ شفا کون دیتا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، طبیب، معالج، ڈاکٹر کہہ لیں، حکیم کہہ لیتے ہیں آپ لوگ۔ حکیم کا مطلب سیانا۔ مرض کی تشخیص، کون سا مرض ہے وہ بتاتا ہے، کس وجہ سے ہے وہ بتاتا ہے۔ ہمارا یقین یہ ہے کہ بیماری اور شفا دینے والا کون ہے، مگر ہمارے منہ سے نکلتا ہے میں نے فلاں چیز کھا لی تھی اس لیے ایسا ہو گیا، میں یہ کام کر بیٹھا مجھے ٹھنڈ لگ گئی، میں نے اس وقت لاپرواہی کی، پانی لگ گیا، یہ ہو گیا۔ ہم طرح طرح سے بتاتے ہیں، میں وہاں سے گزرا، وہ چیز سونگھ لی، وہ کھا لی، وہ پی لی، اس کی وجہ سے ایسا ہوا۔ کہتے ہیں یا نہیں؟ اونچی، یہ کیا ہے؟ اجی دہی کھا لی، گرم کے اوپر ٹھنڈا پی لیا، جو نہیں کرنا تھا جس وقت ترتیب میں فرق آ گیا، ہم کہہ دیتے ہیں اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو ہمارا یہ خیال کیسا ہے؟ کیا درست ہے؟ ٹھیک ہے، بے ترتیبی آپ سے ہو جاتی ہے، کہیں نہ کہیں آپ سے بے توجہی ہو جاتی ہے، مگر یہ سوچنا کہ اس کی وجہ سے ہوا ہے، یہ بھی ہمارے نزدیک شرک ہو جاتا ہے۔ یہ وہ شرک نہیں ہے جس سے آپ کافر ہو جائیں، وہ نہیں ہے، لیکن آپ کی سوچ کو بتانا چاہ رہا ہوں کتنا محتاط ہونا چاہیے۔ جب ہم کہتے ہیں والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، ہر تقدیر اچھی بری اللہ کی طرف سے، تو پھر اللہ پر یقین ہونا چاہیے، اسباب پر کیوں ہے؟ اب اس کا جواب بھی دینا ہے۔ اسباب، تدبیر، ہتھیار، ذریعے اختیار کرنا غلط نہیں ہے، غلط نہیں، مگر ان پر پورا بھروسہ کر لینا کہ یہی کریں گے یہ درست نہیں۔ دوا لیں مگر شفا دوا نہیں دے گی، کون دے گا؟ اللہ نے دوا میں شفا رکھی ہے، اللہ چاہے گا تو دوا میں شفا ہوگی، ورنہ نہیں۔ کتنی بار میں نے آپ کو سمجھایا، چھری کاٹتی ہے یا نہیں؟ بتائیے، کیوں نہیں کاٹا حضرت اسماعیل کے گلے کو؟ اللہ نے اس سے کاٹنے کی صلاحیت روک لی، تو اللہ دوا سے بھی اس کا اثر روک سکتا ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، بادل موجود ہے، پانی کے بھرے ہوئے، اللہ نہیں چاہے گا تو برسیں گے؟ پوچھ رہا ہوں، بادل کا نام و نشان نہیں ہے، اللہ اچانک بھیج دے برسیں گے یا نہیں برسیں گے؟ تو یقین کس پر ہو؟
نگینا پہنا ہے آپ نے، تعویذ پہنا ہے آپ نے، پیر صاحب کے پاس گئے ہیں آپ، تو بھروسہ کس پر ہونا ہے؟ نگینا پہنا ہے کہ اللہ نے بنایا ہے؟ جی نہیں، فلانا نگینا پہن لیں وارے نیارے ہو جائیں گے، نہال ہو جائیں گے، مالا مال ہو جائیں گے۔ نگینا مالا مال نہیں کرے گا، کون کرے گا؟ ہاں، اللہ چاہے گا تو اس کی وجہ سے کر دے، کسی وجہ سے کر دے، کوئی ذریعہ بنا دے، وہ سبب کا محتاج نہیں ہے۔ فلاں چیز کھاؤ گرمی آ جائے گی بدن میں، فلاں چیز کھاؤ ٹھنڈ پڑ جائے گی، تو اللہ چاہے گا تو پڑے گی ورنہ نہیں۔ ایک مرتبہ گولی کھائی، درد چلا گیا، درد کاٹ دیا اس نے، ٹھیک ہو گئے۔ دوسری مرتبہ درد ہوا، وہ 10 مرتبہ گولی کھائی، کچھ نہیں ہوا۔ کیوں؟ گولی وہی ہے، اس کا اثر بھی وہی ہے۔ کیوں نہیں کیا اثر؟ اللہ نے چاہا نہیں۔ ہر بیماری، کیونکہ حدیث شریف میں لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، اللہ نے ہر بیماری کی دوا بنائی ہے، آپ اس دوا تک پہنچیں، صحیح دوا تک پہنچیں۔ اللہ چاہے تو اثر ہوگا، ورنہ لاکھ دوا کرتے رہیں اثر۔ تو دوا کریں گے، ہتھیار پکڑیں گے، ذریعہ وسیلہ اختیار کریں گے، بھروسہ کس پہ کریں گے؟ اونچی، یہ آپ کو سمجھانا تھا۔ چیزوں کی ترتیب بدلتی ہے، کھانے پینے میں اثر ہو سکتا ہے، مگر یہ نہ کہیں اس وجہ سے ہوا، اللہ نے کیا ہے۔ ہاں، مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے، اللہ نے کیا، مگر یہ کہیں نہیں جی اگر یہ نہیں ہوتا تو یوں نہیں ہوتا، تو ایسی بات نہیں۔ میں نے آپ کو یہ حدیث شریف سنائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ میں اونٹوں کا غلہ، میرے پاس غلہ بہت سارے اونٹ ہیں، ایک خارش والا، الرجی والا، کھجلی والا اونٹ میرے ریوڑ میں آ گیا، اس کی وجہ سے میرے اونٹوں میں بیماری ہو گئی۔ فرمایا ایسا نہ کہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایسا۔ اس نے کہا جی جب تک وہ نہیں آیا تھا یہ بیماری نہیں تھی۔ فرمایا ایسا نہ کہو۔ اس نے کہا جی اس کی وجہ سے۔ فرمایا پھر سب سے پہلے والے کو کیسے ہوئی؟ تم کہو گے اس کو اس سے، اس کو اس سے، آخر کوئی پہلا ہوگا نا، جس کو سب سے پہلے ہوئی اس کو کیسے ہو گئی؟ وہ چپ ہو گیا۔ تو یاد رہے، آج وائرس کا بہت ذکر ہوتا ہے، جی وائرس پھیلا ہوا ہے، تعدی، یہ پھیلی ہوئی بیماری ہے، وبا ہے، اللہ چاہے گا تو لگے گی، ورنہ ہماری بے احتیاطیاں ہم خود کرتے ہیں۔ احتیاط کرنا آپ کو منع نہیں ہے، لیکن یہ یقین رکھنا کہ اس وجہ سے لگی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ سمجھنے کے لیے باتیں کر رہا ہوں۔ تو وہ لوگ جن کے دل اسباب دنیا میں گرفتار، دنیا کے ذریعے طریقے، اس میں جو گرفتار ہیں وہ بھی شرک سے خالی نہیں۔ یہ وہ شرک خفی ہے، یہ وہ والا شرک نہیں جو کافر بناتا، لیکن میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ مخلوق کی خوشی اور رضا کا خیال رکھنا، یار میرا آفیسر ہے ناراض نہ ہو جائے، سسر ہے ناراض نہ ہو جائے، رشتہ دار ہے ناراض نہ ہو جائے، میرا یار ہے ناراض نہ ہو جائے، اس کا تو بہت خیال رکھنا۔ بچوں کی خوشی کے لیے کہ یہ بچے ہیں ناراض ہو جائیں گے، یہ فلاں چیز دوں گا خوش۔ تو جو صرف مخلوق کی رضا یا ناراضی کی فکر میں رہتا ہے اور رب کی رضا ناراضی کی پرواہ نہیں کرتا، تو اسے جان لینا چاہیے کہ اس طرح وہ دنیا میں گرفتار ہے، اس کا دل دنیا داری میں ہے، اس کا دل پرہیزگاری میں نہیں ہے۔ بیماری کی شفا صرف دوا میں سمجھ لینا،
یا بھوک کا علاج صرف کھانے میں سمجھ لینا کہ نہیں کھاؤں گا تو بس ہو جائے گا ٹھیک، تو ہمیں یہ نہیں کہنا ہے. ہم نے یہ کہنا ہے جو رب چاہے گا وہ ہوگا. تو یہ یقین حاصل ہونا، یہ آج ہمارے اندر اونچی نہیں. فلانے کو کچھ دے دو یار کام ہو جائے گا، او فلانے سے مل لو کچھ کام ہو جائے گا. اللہ چاہے گا تو، رب چاہے گا تو ہوگا، اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا. لاکھ جتن کر لو. آپ کہیں گے جی میں نے حج کا ارادہ کیا ہے، گورنمنٹ اسکیم میں پیسے وقت پہ ڈال دیے ہیں، انہوں نے کارڈ بھی بھیج دیا ہے، پاسپورٹ بھی بھیج دیا ہے، ٹیکے بھی لگوا لیے ہیں، احرام بھی خرید لیا ہے، دعائیں بھی یاد کر لی ہیں، ساری تیاری کر لی ہے. اللہ چاہے گا تو جائیں گے، اللہ چاہے گا تو جائیں گے. ورنہ ہم کہیں نہیں جی سارا مکمل ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. بھئی اصل چیز تو تیاری ہوتی ہے، وہ میں نے ساری کر لی ہے، تو اب مجھے کون سی چیز روکے گی؟ تو اللہ نہ چاہے تو یہ سب تیاریاں کسی کام کی اونچی گئی ہے نہیں. مومن مطمئن ہوگا اس پر. جس کے پاس ایمان نہیں ہوگا اس کے اندر کھٹک ہوگی، نہیں یار یہ تو غلط ہو گیا، یہ تو یوں، وہ اور بہانے کرے گا، وہ اللہ کی طرف اس کا دھیان نہیں جائے گا. اور مومن یہی کہے گا، کرنے والا کون ہے؟ حضرت شیخ الاسلام والمسلمین سلطان الزاہدین حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالی. غیاث الدین بلبن حضرت کا معتقد تھا، بادشاہ تھا. ایک شخص آیا، حضرت جی میرا کام ہے بادشاہ سے سفارش کر دیں. تو حضرت نے ایک خط لکھا بادشاہ کے نام، ایک اونچی 2 لائنوں کا خط عربی میں، لیکن کمال کا خط، یادگار خط، بھلایا نہ جانے والا خط. کیا لکھا؟ میں نے اس بندے کا کام اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا. اس بندے کا کام اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے، اور پھر چونکہ تو ذریعہ ہے تیری طرف بھیج رہا ہوں. اگر ہو گیا اس کا کام، کرنے والا اللہ تیرا شکریہ. ہو گیا اس کا کام تو کرنے والا اللہ تیرا شکریہ کہ کیوں تو ذریعہ بنا. نہیں ہوا تو نہ کرنے والا اللہ تو معذور، تو معذور. یہ خط لکھا حضرت. آپ کے ایمان کے لیے میں نے اس کو سنایا. ذرا سوچے، آج ہم جی نہیں جی فلانے کی سفارش ہو گئی تو سمجھو کام بن گیا. کام کون کرے گا؟ اونچی. تو پہلے کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے؟ یا اللہ تیری بارگاہ. پھر دوسرے کو جو بھی ہے وہ ذریعہ ہے، اس کے کام ہے. اب غنی اللہ کا نام ہے، لیکن اللہ کے نام کی صفت کا کوئی مظہر ہوگا، ہم اس کی عزت کریں گے. مگر اصل چیز کیا ہے؟ رب تعالی کی عطا مانے. نہیں جی یہ کرے گا، تو اس کو اگر یہ سمجھ لیا یہ کرنے والا ہے تو یہ مسلمان کا عقیدہ نہیں. یہ کیوں بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں جب دل میں بیٹھ جاتی ہیں، اچھا جی مجھے فلانے نے کہا ہے، وہ نگینہ پہن لو، فلانی چیز کھا لو، سب کچھ، اصل میں کرے گا کون؟ یہ ذریعہ ہے. تو جب دوا کو ہم ذریعہ وسیلہ مان سکتے ہیں،
کسی عہدے کو ذریعہ وسیلہ مان سکتے ہیں تو نبی ولی کو کیوں نہیں مان سکتے؟ دوا میں اثر رکھنے والا کون ہے؟ اونچی. نبی میں کمال رکھنے والا کون ہے؟ عجیب بات ہے. دوا کے لیے مان لیں، نبی کے لیے نہ مانے، ولی کے لیے نہ مانے. تو یہ میں اشارہ کر رہا ہوں. ولی کے پاس جاتے ہیں، ولی کو اختیار دینے والا کون ہے؟ اس میں کمال رکھنے والا کون ہے؟ اس کی بات ماننے والا کون ہے؟ اللہ. ختم. یہ اللہ یا رسول. یہ سمجھیں کہ یہ ولی خود سے کر رہا ہے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں. وہ رب جس نے غذاؤں میں اثر رکھا، وہ رب جس نے چیزوں میں تاثیر رکھی، اس نے اپنے بندوں میں بھی رکھی، اور جو اس کے خاص ہیں ان میں تاثیر بھی خاص ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب کہیں شرک کا خیال آیا؟ دھیان گیا شرک کی طرف؟ نہیں. کب جائے گا شرک کی طرف؟ جب اللہ کے سوا کسی کو مستقل بالذات یا مستقل متصرف. مستقل کا مطلب یہ خود سے ہمیشہ کرتا ہے، نہیں. یہ خود سے کمال والا ہے، نہیں. کس نے دیا ہے؟ جب اللہ کا دیا ہوا مانے تو پھر غلط نہیں. میں نے آسان کر کے سمجھا دیا. اللہ فرماتا ہے والذین ہم بربہم لا یشرکون. اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. کرنے والا، کمال دینے والا، خالق، مالک، رازق کون ہے؟ اللہ. مگر بیج بونا، کھاد ڈالنا، ہل چلانا، پانی دینا، فصل اگنا، کاٹنا، صفائی کرنا، یہ سارے ذریعے ہیں یا نہیں ہیں؟ یا گھر میں آ جاتا ہے آٹا خود بخود؟ تو یہ اسباب اختیار کرنا یہ خلاف نہیں ہے، لیکن اسباب کو سب کچھ سمجھ لینا یہ غلط ہے. یہ سب ذریعے ہیں، حقیقت میں مالک خالق کون ہے؟ اللہ تعالی. یہ بھی آپ نے سن لیا.